السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرمی چیف نے جو دو دن پہلے تقریر کی ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو بہن بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آرمی چیف کی تقریر کے کچھ اہم پوائنٹ آپ کو سناتے ہیں۔ پہلے فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے۔ کچھ باتیں فوج کے بارے میں کروں گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ حقوق کی پامالی ہندوستانی فوج کرتی ہے اور ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، اس کے برعکس گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اسی آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پر تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہلچل کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اس جھوٹے بیانیے میں راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرم فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اور عوام میں دراڑ ڈال دیں گے وہ ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت پہ اس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے مفاد میں وسیع تر حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں اپنی اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب پہ افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، پاکستان ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہنا ہے۔ یہ تھے جناب آرمی چیف کی تقریر کے کچھ اہم پوائنٹ۔ آخری تقریر تھی، اس کے بعد وہ شاید پھر کوئی اور تقریر نہیں کر پائیں گے۔ اگر وہ اپنی تقریر کو غیر سیاسی رکھتے تو اور بھی زیادہ مناسب ہوتا۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ یہاں ایک سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس موقف کو رد کر کے اپنے آپ کو اغوا، ٹارچر اور اس سے بھی بڑے خطرے سے دوچار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ برے سے برا سلوک ہو سکتا ہے یا پھر لوگ ہمیں ننگا بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی سازش ایک حقیقت تھی، سائفر اس سازش کا اہم ثبوت ہے۔ ڈیٹا کے ساتھ ایک متبادل موقف بھی پیش کرنے کی اجازت دی جائے، قوم کے لیے بھی اس سائفر کو عام اور ضروری کر دیا جائے، تفصیلات خود ہی سامنے آ جائیں گی۔ آرمی چیف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 1971 کی جنگ ہوئی، پاک بھارت تو مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی ناکامی تھی اور یہ عسکری ناکامی نہیں تھی، تو اس وقت کا قصور سارے کا سارا سیاستدانوں پر ڈال دیا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ٹویٹ جو شیریں مزاری صاحبہ نے کی ہے، وہ کہتی ہیں یہ سیاسی تقسیم اور سیاسی عزائم تھے جن کی وجہ سے اس پارٹی کو اقتدار نہیں دیا گیا جو انتخابات جیت کر آئی تھی۔ یاد رکھیں کہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو اس وقت اقتدار میں عامر تھا یحییٰ خان صاحب، اور پھر مشرقی پاکستان میں جنرل نیازی صاحب نے سرنڈر کیا تھا۔ بھارت
کسی بھی ایونٹ میں جب یہ تصویر اپنے بیک گراؤنڈ میں لگاتا ہے تو ہم پاکستانیوں کو بہت دکھ اور دلی افسوس ہوتا ہے۔ اس وقت کمال بہادری دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے بہت کم تھی، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے تھے۔ لیکن پھر ایک سرنڈر ہونا تھا، کیونکہ کوئی پوائنٹ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ اندر سے ہی تنظیمیں اٹھ کر کھڑی ہو جائیں تو پھر لڑنا ممکن نہیں رہتا۔ تو پھر سینئر آفیسرز سرنڈر کر دیا تھا اور آخر بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ساری باتیں شیریں مزاری صاحبہ نے اپنے ٹویٹ میں کی ہیں۔ اسد عمر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اپنے ہی سٹیٹمنٹ کو مفت کا مشورہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یقین کریں کہ آپ غیر سیاسی ہیں تو ایک سیاسی تقریر کر کے لوگوں کو اس بات کا یقین نہ دلائیں کہ آپ غیر سیاسی ہیں۔ اس کے علاوہ دو تصویریں جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت ہی گردش کر رہی ہیں، ایک تصویر تو بہت مشہور ہے اور دوسری بار بار پہلے بھی آتی رہی ہے، لیکن اب دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر بہت دکھائی جا رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ خان صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے نئے سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے ایک نیا پوجل پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے تو صدیق جان نے ویلکم کیا ہے کہ آج کے دن میں ہی پھر اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ کابینہ سے قانون سازی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حکومت آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے جا رہی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے۔ اگر قومی اسمبلی اس کو منظور کرتی ہے تو پھر بعد صدر پاکستان کی منظوری بھی ضروری ہے اور صدر پاکستان بہت دنوں تک اس کو روک نہیں سکتے، پھر اس کو جوائنٹ کمیشن میں لے جائیں۔ لیکن یہ بہت ہی آئینی قسم کا مسئلہ ہے کہ اس طریقے میں 29 تاریخ سے پہلے ایسے بل کو پاس کیا جائے، ایک ایسی ترمیم کی جائے کہ آرمی ایکٹ کے اندر، جس کے بعد یہ گنجائش پیدا ہو جائے اپوائنٹمنٹ کے لیے، یعنی جو اپوائنٹمنٹ میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں، اس سب کے لیے کچھ لیگل پرابلم ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ میاں صاحب کی چوائس تو سب جانتے ہیں، جنرل آصف منیر صاحب ہیں۔ اب تک ان کی مخالفت کسی نے بھی نہیں کی ہے، عمران خان صاحب نے بھی نہیں کی ہے۔ میاں صاحب، مریم نواز اور پی ایم ایل این کے سب قریبی حلقے سب یہی چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ایک اہل جنرل کا نام سمری میں نہ ہوا تو پرابلم پیدا ہو جائے گی، یہ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا تھا۔ اب یہ بات کو سامنے آ جاتی ہے کہ پی ایم ایل این کی چوائس جنرل آصف منیر ہے۔ پرابلم یہ آ رہا کہ وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اگر تو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو ان کی ترقی نہیں ہو سکتی، وہ پھر 3 اسٹار آرمی چیف نہیں ہو سکتے۔ ایکسٹینشن سے پہلے ترقی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اس لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس ترمیم میں صدر پاکستان کا اہم کردار ہے۔ اگر صدر پاکستان کو بائی پاس کیا جائے تو معاملہ تمام عدالت میں بھی جا سکتا ہے اور ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ ڈالا ہے کہ میں صدر پاکستان سے رابطے میں ہوں اور میں پارٹی کا چیئرمین ہوں اور وہ صدر پاکستان ہیں اور وہ میرے سے مشورہ ضرور کریں گے۔ سمری آ لینے دیں، اس کے بعد کھیلیں گے، یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے۔ اب اس موقف سے نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ اسحاق ڈار نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ صدر پاکستان سے ملاقات بھی کی ہے اور تعیناتی کے بارے میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اس پر قائل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ صدر پاکستان قائل ہوئے یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہے کہ صدر پاکستان وہ نہیں کریں گے جو اسحاق ڈار چاہتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے
کہا کہ صدر مملکت نے تقرری میں رکاوٹ ڈالی تو پلان بی ہمارے پاس موجود ہے اور پاک فوج کے 2 اہم تقرریوں عہدوں پر تقرریاں 28 نومبر تک ہو جائیں گی، ایک 27 سے پہلے اور دوسری 28 نومبر تک کی جائے گی۔ پلان بی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر صدر پاکستان نے رکاوٹ ڈالی تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلوایا جائے اور جوائنٹ سیشن کے اندر سارے مل کر متفقہ طور پر ترمیم کر دیں تاکہ یہ فیصلہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے مشترکہ سوچ کا عکاس بنے۔ تو وہ قانون میں مخصوص گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود گنجائش پیدا کریں اور ذمہ داری ہے ہم سب مل کر آرمی چیف لگا رہے ہیں۔ یہ تھا جی اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو سنایا ہے پڑھ کے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔